بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں نے اہل کتاب کے ساتھ جس مروت اور فیاضی کا مظاہرہ کیا تھا، دیگر مذاہب نے جواب میں ان کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کیا، بلکہ بے حد برا سلوک کیا۔ یہودیت اور عیسائیت آسمانی مذاہب ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر انسانوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جو رویہ رکھا وہ بے حد افسوسناک ہے۔ صحرا نشینوں کی مختصر تاریخ، اے شارٹ ہسٹری آف ساراسنز کے مصنف جسٹس امیر علی لکھتے ہیں کہ صلیبی جنگیں تاریخ میں ایک خونی باب کا اضافہ کرتی ہیں۔ عیسائیت نے اسلام کے خلاف 300 سال تک دھاوے پہ دھاوا بولا، یہاں تک کہ بار بار کی ناکامیوں نے ان کے اعصاب کو سست کر دیا اور وہ توہم پرستی جو ان کو حملوں پر اکسا رہی تھی ماند پڑ گئی۔ یورپ جنگجو مردوں سے خالی ہو گیا اور دولت کے خزانے بھی ختم ہو گئے۔ اگر مکمل ہلاکت نہیں ہوئی تو کم از کم دیوالیہ پن نے ان کی جڑیں ہلا دی۔ لاکھوں افراد براہ راست لڑائی کی نظر ہوئے اور اتنے ہی اس کے نتیجے میں بھوک پیاس اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرے۔ صلیب کے علم برداروں نے ہر وہ ظلم کیا جس کو انسانی تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں اہل کتاب کے لیے ہر شعبے اور ہر کاروبار میں دروازے کھلے رکھے۔ انہیں ہر مقام پر مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل تھے۔ ساری دنیا اسلام میں عیسائی کے گرجا اور ان کے مبلغ موجود رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین پر قبضے کے بعد کسی زائر پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور واقعی یہ ہے کہ اگر فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی آپس میں کٹ کٹ کر مر جاتے۔ یروشلم میں عیسائی اسقف اعظم کے لیے مخصوص مقام متعین تھا۔ 969 میں جب فلسطین فاطمیوں کے زیر اثر آیا تو عیسائیوں کو مزید سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں۔ فاطمی عیسائی تاجروں اور زائرین کی خاص طور پر سرپرستی کرتے تھے، لیکن یہود اور نصارہ دونوں کی نظر میں مسلمانوں کا وجود کھٹکتا تھا۔ عیسائی زائرین فلسطین میں مسلمانوں کی مروت اور مسلمانوں کی مہمان نوازی کے ثمرات حاصل کر کے جب واپس یورپ لوٹتے تو یورپ جا کر ان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرتے اور یہ تاثر دیتے کہ مسلمان اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے عیسائیت اور یہودیت کی عظمت سے مرعوب ہونے کی بنا پر ہم سے ایسا سلوک کرتے ہیں، یعنی ہماری مہمان نوازی ہم سے مرعوب ہونے کی بنا پر کرتے ہیں، حالانکہ مسلمان فاتح قوم تھے۔ صلیبی جنگوں کے دور میں عیسائی جنگجوؤں کو جب لڑنے کے لیے مسلمان نہ ملتے، اب یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا آپس میں ان کا کیا رویہ تھا وہ میں بیان کرنے لگا ہوں کہ صلیبی جنگوں کے دور میں عیسائی جنگجوؤں کو جب لڑنے کے لیے مسلمان نہیں ملتے تو وہ یہودیوں سے جنگ چھیڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ کولون کے مقام پر عیسائیوں کے ہاتھوں ہزاروں یہودی مارے گئے، ان کی جائیدادیں لوٹ لی گئیں۔ دریائے رائن اور دریائے موسلے کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جہاں کہیں بھی یہودی ان کے سامنے آئے ہلاک کر دیے گئے۔ تاہم یہ گروہ ممسبرگ میں ہنگری کی فوج کے ہتھے چڑھا اور اس ہنگری کی فوج نے اس عیسائی گروہ کو تہہ تیغ کیا۔ مسیحی مبلغ صلیبی جنگوں کے لیے لوگوں کو بھرتی کرنے کے سلسلے میں جب نارمنڈی پہنچے تو ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی گئی کہ ہم عیسیٰ کی خالی قبر کی خاطر اتنی دور لڑنے کے لیے کیوں جائیں، جب خود عیسیٰ کے قاتل ہمارے درمیان موجود ہیں، یعنی یہودی، اور ہمارے ہاں آرام سے عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ روئن کے مقام پر یہودیوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ کام اتنی سنگ دلی اور بے رحمی سے کیا گیا کہ یورپ کی تاریخ میں صدیوں تک اس کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ وہ یہودی جنہوں نے جلدی جلدی بپتسمہ لے لیا بچ گئے، لیکن اپنا مذہب ترک کر کے بھی اپنی جائیدادوں اور اپنی خواتین کی عصمتوں کو صلیب برداروں کی ہوس سے نہ بچا سکے۔ شمالی فرانس اور رائن لینڈ میں بھی یہودیوں کا قتل عام کیا گیا۔ ٹریولیس، وورمس، مینز، کولون اور متعدد مقامات پر
جہاں دولت مند یہودی اپنی چھاونیاں بنائے بیٹھے تھے، ہلاک کر دیے گئے۔ ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خونخوار درندوں کا یہ ہجوم یہودیوں کو اتنی بے دردی سے مارتا کہ یہودی عیسائیوں کے ہتھے چڑھنے کے بجائے خودکشی کرنے کو آسان سمجھتے تھے، خودکشیاں کر لیتے تھے کہ ہم ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ اس دور کی وحشت اور بربریت 70 عیسوی میں یروشلم کی جلاوطنی کے بعد یہود کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک ثابت ہوئی۔ سن 1096 عیسوی میں جب پہلی صلیبی جنگ ہوئی، اس صلیبی جنگ کے بعد 1147 میں یہود دوسری مرتبہ اس ظلم و زیادتی کا شکار ہوئے۔ چنانچہ کلنی کے کلیسا کے سربراہ مقدس پطرس نے شہنشاہ فرانس لوئی ہفتم کو اپنے خط میں لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ اس میں لکھا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ ان ذلیل لوگوں کو بالکل ہی ختم کر دیں، خدا انہیں ملیا میٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن برادر کش قابیل کی طرح انہیں اذیتیں دے دے کر ان کا جینا اور مرنا یکساں کر دیا جانا چاہیے۔ انہیں مزید ذلیل کرنے کے لیے زندہ رکھا جانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی ان کی موت سے بھی بدتر ہو۔ اب جب یہ خط اسے ملا تو لوئی کے حکم پر فرانس میں امیر یہودیوں پر ظالمانہ ٹیکس عائد کر دیے گئے اور جرمنی میں ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں۔ ایک فرانسیسی راہب روڈالف نے جرمنی پہنچ کر یہودیوں کے قتل عام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اب چنانچہ ہوا یہ کہ جو یہودی عیسائیوں کے ہتھے چڑھے انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ مینز کے آرچ بشپ نے بعض یہودیوں کو پناہ دینے کی سفارش کی تو مشتعل ہجوم نے اس کے سامنے ہی ان سب یہودیوں کی تکہ بوٹی کر دی۔ بعض عیسائی لیڈروں نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک عیسائی قتل ہو گیا۔ اس پر یہودیوں کو ایک بار پھر غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑا۔ متعدد یہودیوں کو تہ تیغ کر دیا گیا۔ پھر یہود کی ہلاکتوں کا مرکز جرمنی سے فرانس منتقل ہوا۔ کارنٹن، رمیرو اور سسلی کے یہودیوں کے قتل کا سلسلہ بھی چل نکلا۔ بوہیمیا میں 150 یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سن 1235 عیسوی میں باؤن کے مقام پر ایک عیسائی قتل ہوا تو اس پر بھی یہودیوں کا قتل عام شروع کیا گیا۔ جو یہودی سامنے آیا اس کو ذبح کر دیا گیا۔ سن 1243 میں برلن کے قریب بلٹز کے مقام پر تمام یہودیوں کو، وہاں جتنے یہودی تھے سب کو زندہ جلا دیا گیا۔ 1283 میں مینز میں 10 یہودی قتل کر دیے گئے۔ 1285 میں میونخ کے 80 یہودیوں کو ایک کنیسہ کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ اس سے اگلے سال ایرویزل میں ایک عیسائی کے قتل پر 40 یہودی قتل کر دیے گئے۔ 1298 میں مقدس روئی کو جلانے کے الزام میں رائنگن کے تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک متعصب جرمن لارڈ نے یہودیوں کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کے لیے ایک فوجی جماعت تشکیل دی، جس نے کسی بھی یہودی کو زندہ نہ چھوڑنے کا حلف اٹھایا۔ اس جماعت نے درزبرگ کے تمام یہودیوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ نیورمبرگ کے 698 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سلسلہ اتنی تیزی سے پھیلا کہ اگلے 6 مہینوں میں یہودیوں کے 140 مذہبی گروہوں کو قتل کر دیا گیا۔ پورے گروہ، 140 گروہ۔ ظلم و زیادتی کے ان واقعات کے بعد یہود نے جرمنی چھوڑ دینے کا پروگرام بنا لیا۔ 1286 میں مینز، ورمز، اسپیئر اور دیگر جرمن قصبوں کے سینکڑوں یہودیوں نے فلسطین پہنچ کر اسلام کے پرچم تلے پناہ لے لی۔ برطانیہ کے یہودیوں کو زمینیں حاصل کرنے اور ان پر کاشت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سودی کاروبار اور تجارت کو اپنایا، جس کی وجہ سے وہ بہت دولت مند ہو گئے۔ اس لیے مقامی لوگ ان سے نفرت کرتے تھے۔ دولت مند طبقہ ان سے بالعموم سودی قرضہ لے کر صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کا اہتمام کرتے، پھر ان قرضوں کو ادا کرنا یہ کاشتکاروں کے ذمے ہوتا تھا۔ 1144 عیسوی میں لندن میں ایک عیسائی نوجوان مارا گیا۔ الزام لگا یہودیوں پر، چنانچہ شہر بھر کے جتنے یہودی محلے تھے سارے کے سارے لوٹ لیے گئے
اور تمام گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا۔ ہنری دوم اور سوم نے اپنے دور حکومت میں انہیں پناہ دی، عوام کے غضب سے انہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے عوض انہوں نے یہودیوں سے 4.5 لاکھ پاؤنڈ حاصل کیے۔ رچرڈ اول کی تخت نشینی کے موقع پر بعض مقروض عمراء نے یہودیوں پر چڑھائی کر دی اور ان کا قتل عام کیا، جس میں 350 یہودی مارے گئے، اور 150 یہودیوں نے از خود موت کو گلے لگا لیا، خودکشی کر لی اور ان کے ہتھے نہ چڑھے۔ 1211 میں 300 یہودی ربی انگلینڈ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور بھاگ کر انہوں نے بھی فلسطین میں پناہ لی۔ پہلے جرمنی کے یہودی بھاگ کر فلسطین آئے، پھر انگلینڈ کے یہودیوں نے بھی، جو 300 ربی تھے ان کے مذہبی پیشوا، انہوں نے بھی فلسطین میں آ کر پناہ لی۔ فلسطین میں مسلمان حکومت تھی۔ 7 برس کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے کہ مقامی عیسائیوں کے مطالبے پر ہنری سوم نے یہودیوں کو تخصیصی علامت استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں آسانی سے شناخت کیے جا سکے، لیکن یہ شناخت بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ لوگ انہیں پہچانتے ہی مار ڈالتے تھے، کیونکہ اب الگ سے شناخت تھی، فوراً پہچانے جاتے تھے، تو جیسے ہی کوئی ان کو پہچان لیتا تو ان کو مارنے کے لیے دوڑنے لگتے تھے، چنانچہ انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا۔ سن 1255 میں افواہ اڑی کہ چند یہودیوں نے ایک عیسائی بچے کو اذیتیں دے دے کر مار دیا ہے۔ مسلح مسیحی نوجوانوں نے یہ دیکھے بغیر کہ آیا یہ افواہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے، ایسا کچھ ہوا بھی ہے یا نہیں، ایک ربی سے اس کا انتقام اس طرح لیا کہ اسے گھوڑے کی دم سے باندھ کر اس کو گھسیٹا گیا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ بہت سے دوسرے یہودی بھی اسی افواہ کی وجہ سے مار دیے گئے۔ 1257 عیسوی اور 1267 کی خانہ جنگیوں میں لندن کے 7 شہروں میں، انگلینڈ کے 7 شہروں میں، جس میں لندن، کنٹربری، نارتھمپٹن، ونچسٹر، سسٹر، لنکن اور کیمبرج، ان کے یہودی خاندانوں کا کلیتاً خاتمہ کر دیا گیا، ایک بھی زندہ نہیں چھوڑا گیا۔ جو یہودی ہلاک ہونے سے بچ گئے ان کے گھر لوٹ لیے گئے، انہیں پائی پائی کا محتاج کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کو بھی ان سے قرضے لینے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ اتنا مال اس کے پاس جمع ہو گیا تھا کہ اب ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایڈورڈ اول نے 1290 میں 16,000 یہود کو حکم دیا کہ اپنا مال و متاع اور قرضوں کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں۔ نکلتے ہوئے شدید بھگدڑ مچ گئی، یہ لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل کے راستے روانہ ہوئے۔ ان کی بہت سی کشتیاں راستے میں پانی میں ڈوب گئیں، اور جو لوگ فرانس کے ساحل پر پہنچ گئے انہیں اگلے سال پھر فرانس کا ملک خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور جتنا عرصے یہ لوگ فرانس میں رہے، فرانس میں بھی ان کے لیے حالات خراب ہی رہے۔ یورپ بھر میں چلنے والی مخالفانہ ہوا یہاں کیسے نہ پہنچتی، لوگ ان کی جانوں کے درپے تھے۔ 1171 عیسوی میں بلائس کے مقام پر بے شمار یہودی مارے گئے۔ 1180 میں شاہ فلپ نے تمام یہودیوں کو جیل میں ڈال دیا، پھر بھاری رقوم لے کر ان کو رہا کیا گیا۔ پھر 1 سال بعد ان کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ ان کی جائیدادیں، ان کا مال و متاع سب ضبط کر لیا گیا۔ ان کے جو کنیسہ تھے یعنی عبادت گاہیں تھیں وہ چرچ کے حوالے کر دی گئیں، کلیسہ کے حوالے کر دی گئیں۔ جو لوگ بادشاہ کے حکم پر نکل جانے کے بجائے ادھر ادھر چھپا گئے تھے، پتہ چلنے پر انہیں پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے 81 افراد کو اورنج کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ 1198 میں یہودیوں کو دوبارہ فرانس میں داخل ہونے کی اجازت ملی، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ ان کے کاروبار کے منافع میں بادشاہ کا 3/4 حصہ ہوگا۔ 1236 میں صلیبی جنگجوؤں نے انجو اور بائٹو کے یہودیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ عیسائیت اختیار کر لیں۔ یہودیوں نے انکار کر دیا، تو انکار پر 3000 یہود کو گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا۔ اس موقع پر ایک پادری نے اعلان کیا کہ یہودیوں سے مذہبی بات کرنا ممنوع اور حرام ہے۔ اگر کوئی یہودی عیسائیوں کے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالے تو عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنی تلوار اس کے جسم میں وہاں تک گھسیڑ دے جہاں تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ 1254 عیسوی میں یہودیوں کو ایک مرتبہ پھر فرانس سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ ان کا تمام مال و اسباب بھاگ کے سرکار ضبط کر لیا گیا۔ چند سال بعد انہیں پھر واپس آنے کی اجازت ملی، جو نیک چلنی اختیار کرنے اور شرع سود ظالمانہ مقرر نہ کرنے کی ضمانت دینے پر دی گئی۔
اب فرانس میں رہتے ہوئے ان کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حکومت کو ان کے خلاف ضمانت کی پابندی نہ کرنے کے الزامات عائد ہونے لگے اور ان کی شکایات موصول ہونے لگیں، تو وہ اپنے کنیساؤں کی تعمیر میں مصروف تھے کہ سب کو گرفتار کر لیا گیا، تن کے کپڑوں اور ایک دن کی خوراک کے سوا سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، انہیں حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے نکل جائیں۔ اس حملے میں 1,00,000 یہودی فرانس بدر ہوئے۔ اس اقدام سے اتنی دولت اکٹھی ہو گئی کہ بادشاہ نے خوش ہو کر یہودیوں کا ایک کنیسہ اپنے سائز کو دے دیا، اس کو بخش دیا۔ 1321 عیسوی میں اسپین کے ایک شہر بائٹو میں جزام یعنی کوڑ کے ایک مریض کو ایک خفیہ بنڈل دریا برد کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں عبرانی زبان میں لکھا ہوا ایک خط اس میں سے برآمد ہوا۔ اسے پڑھوانے کے لیے 2 ایسے افراد کو طلب کیا گیا جو یہودیت سے توبہ طائب ہو چکے تھے اور اب عیسائیت اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے خط پڑھ کر انہیں بتایا کہ اس میں عیسائی قوم کو ختم کرنے کے لیے ایک سازش درج ہے، اور یہ سازش غرناطہ کے بادشاہ نے تیار کی ہے، جس میں یہودیوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ عیسائی دنیا کے تمام کنوؤں میں زہر پھینک دو، اور یہ کام لا علاج مریضوں سے لیا جائے، کیونکہ جو لا علاج مریض ہوتا ہے اس نے مرنا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں چند دن کا مہمان ہوں، مر جاؤں گا، تو وہ اس کام کو کرنے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں، تو ان کے ذریعے کام مکمل کروایا جائے۔ یہ خبر جنگل کے آگ کی طرح لوگوں میں پھیل گئی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور یہودیوں کو چن چن کر مارنا اور تڑپا تڑپا کر ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ یہود پر اس قسم کی دوسری مصیبت سن 1348 میں اس وقت آ پڑی جب سارے یورپ میں طاعون پھیل گیا، لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، یہاں تک کہ یورپ کی 1/4 آبادی چند دن میں ختم ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس طاعون کی ذمہ داری بھی یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دی گئی، کیونکہ وہ عام عیسائیوں کی بنسبت صاف ستھرے رہتے تھے، تو ہلاکت کا جو ریشو تھا وہ عیسائیوں کے مقابلے میں یہودیوں میں بہت کم تھا، تو شرح اموات ان میں کم تھی، تو اس سے عوام میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پراسرار بیماری اس لیے آئی ہے کہ یہودیوں نے کنوؤں میں زہر ملا دیا ہے۔ چنانچہ جو یہودی طاعون سے بچ نکلے تھے وہ عوامی انتقام کا نشانہ بن کر مارے گئے۔ یورپ بھر میں لاکھوں یہودی زندہ جلا دیے گئے۔ تاتاریوں اور عثمانیوں نے جب یورپ پر حملے شروع کیے تو اس کا ذمہ دار بھی یہودیوں کو قرار دے دیا گیا کہ یہودیوں نے ان کو بلایا، کیونکہ عیسائی عوام کا خیال یہ تھا کہ یہ جو باہر کے حملہ آور ہیں، ان حملوں کی دعوت یہودیوں نے ان کو دی ہے، جو اپنی قدیم رنجشوں کا انتقام ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو اوہام تھے، یہ جو وہم عیسائیوں کے دماغ میں پڑتا تھا، اس کا ذمہ دار بھی یہودیوں کو قرار دیا جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو اوہام تھے یہودیوں کے لیے مصائب کا ایک نیا دروازہ بن گئے۔ اگر راہ چلتے کسی کے سامنے سے کوئی یہودی مل جاتا اور اس کے بعد اس بندے کو، اس عیسائی کو جو یہودی کے پاس سے گزرا تھا، اس سے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو وہ اسے بھی یہود کی نحوست اور اس کے کالے علم کے اثر سے تعبیر کرتا۔ اس کے نتیجے میں بے شمار یہودی زندہ جلا دیے گئے۔ پرتگال، فرانس اور انگلستان سے نکالے ہوئے یہودی 16ویں صدی میں جرمنی میں پناہ لینے کے لیے پہنچنا شروع ہوئے، تو یہاں بھی انہیں شدید مزاحمت اور عوامی نفرت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ عیسائی عوام کے دلوں میں یہود کے لیے نفرت کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں کسی بھی شہر میں سکون سے نہیں رہنے دیا جاتا، ایک شہر سے وہ دوسرے سے پھر تیسرے شہر میں دھکیل دیے جاتے۔ کولون، فرینکفرٹ، آگسبرگ، نیورمبرگ، ان میں ان کی کالونیاں، ان علاقوں میں، ان شہروں میں ان کی جو کالونیاں تھیں وہ تنگ و تاریک مکانوں پر مشتمل ہوتی تھیں۔ وہ شہروں میں اپنے مضحکہ خیز لباس اور لمبی ٹوپیوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ بچے انہیں دیکھتے ہی ان پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جرمنی میں چونکہ داڑھی شرافت اور عالی نسبی کی علامت تھی، اس لیے یہودیوں کو حکم دے دیا گیا کہ بھئی داڑھی کٹوا دو، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں۔ ایسا کرنے کی جسارت عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش قرار دیا جاتا۔ یہودیوں کو گرجوں کے قریب سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودیوں کو عیسائی بچوں سے بات کرنے کی بھی ممانعت تھی، تاکہ یہ بچوں کے ننھے ذہنوں میں اپنے مذہبی تعصبات داخل نہ کر دیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ تھا کہ وہ شہر کے وسط میں چھوٹے چھوٹے رقبوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ ان کے گھر
کبوتروں کے ڈربوں جیسے تھے جن میں سورج کی کرنیں اور ہوا بمشکل پہنچتی تھی، اور یہ ڈربے کئی منزل ہوتے تھے۔ نچلی منزل پر جو یہودی رہتے تھے انہیں سورج نظر نہیں آتا تھا، انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا کہ دن ہے یا رات ہے۔ یہودیوں کے بچے کھیلنے کو ترستے تھے۔ ان کے خلاف نفرت پھیلانے کا ایک طریقہ یہ اپنایا گیا کہ ہر گرجا گھر کے باہر ایک ننھے بچے کی تصویر چسپاں کر دی جاتی، جو اس بات کی علامت تھی کہ یہودی ایسی معصوم جانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ غزہ میں آپ دیکھیں یہی خباثت یہودی کر رہے ہیں۔ اگر کہیں کوئی بچہ ہلاک ہو جاتا تو سارا شہر یہودی آبادیوں پر ٹوٹ پڑتا، کالونیوں کی کالونیاں جلا دی جاتی تھیں۔ پورے جرمنی میں کہیں بھی یہودیوں کو عیسائیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، کھیتوں میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، کارخانوں میں مزدور کے طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں عیسائی برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ ایک کام صرف ان کا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ وہ صرف سود پر قرضے دے سکتے تھے، اس کے لیے بھی انہیں اپنے علاقے سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چونکہ ساہوکاری ان کا واحد ذریعہ آمدنی تھا، اس لیے شرح سود زیادہ تھی، اس لیے انہیں ضرورت مندوں کا خون چوسنے والے قرار دیا جاتا تھا۔ اس طرح ان کے خلاف نفرتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ شہر کا تقریباً ہر طبقہ ان سے قرضہ حاصل کرتا کاروبار میں لگانے کے لیے، پھر انہی سے رقوم لی جاتی، کاروبار فیل ہو جاتا اور رقم کی واپسی مشکل ہو جاتی، یا کسی اور وجہ سے لوگ سود مع اصل زر واپس کرنے میں ناکام رہتے تو پھر ان کی بستیوں پر حلہ بول دیا جاتا اور بعض یہودی ہلاک کر دیے جاتے۔ تو یہ ان کا رویہ عیسائیوں کا یہودیوں کے ساتھ ساری زندگی یہ رہا ہے۔ مسلمانوں کا رویہ یہ رہا کہ مسلمانوں نے ان کو پناہیں دی۔ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب۔